ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب قدیر کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائی، اور ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس نیکیوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ حضرات مکرم، ماہ رمضان المبارک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اہل ایمان پر روزے فرض فرمائے۔ اس کی وجہ بھی قرآن مقدس کے اندر اس کا مقصد بھی بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی ہم روزہ رکھیں تو اس امید پر روزہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ آپ عبادتوں کو دیکھیں، عبادتوں کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان عبادتوں کو انجام دے کر کے پرہیزگار بنے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے بارے میں قرآن مقدس میں کیا فرمایا گیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس آیت کریمہ میں رب نے بتا دیا کہ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تو قربانی کا مقصد کیا بتایا گیا کہ تمہارے دلوں میں کتنا تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام قبولیت پا جاتا ہے۔ تم چھوٹا بکرا کر رہے ہو کہ بڑا بکرا کر رہے ہو، اور تم سستا کر رہے ہو کہ مہنگا کر رہے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر شرائط کے مطابق اگر تم اپنی قربانی کو ادا کرو اور تمہاری نیت اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہارے دلوں کا تقوی یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ حج کے بارے میں آپ دیکھیں، حج کے باب میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الذَّاتِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر توشہ یہ تقوی ہے۔ راستے میں توشہ کے طور پر، خرچہ کے طور پر لوگ بہت کچھ لے کر کے جاتے ہیں، لیکن فرمایا گیا کہ حج کے سفر میں سب سے بہتر جو تمہارا توشہ ہے، راستے کا توشہ، وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ حج کے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔
تو نماز کا مقصد بھی کیا ہوا کہ بندہ گناہوں سے رک جائے، پرہیزگار اور نیک بن جائے۔ تو اسی طرح روزے کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہوا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، تقوی اور پرہیزگاری یہ روزے کا بڑا اہم مقصد ہے، اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی روزہ رکھے اس کے باوجود بھی پرہیزگار نہ بن پائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہو اور سامنے والا آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کرے، آپ ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو اس کی تلوار سے بچائیں گے، لیکن اگر آپ خود ہی نہیں بچنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈھال کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح روزہ تو گناہوں سے بچاتا ہے، تمہیں پرہیزگار بناتا ہے، لیکن بندہ جب خود ہی نہیں بچنا چاہتا تب پھر اس کے اندر روزے کی کمی نہیں بلکہ یہ بندے کی خود کی کوتاہی اور اس کی کمی ہے۔ تو روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھال بنایا اور یہ پرہیزگاری کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ حضرات مکرم، پرہیزگاری کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ پرہیزگاری کہتے کس کو ہیں، تقویٰ کہتے کس کو ہیں۔ تقویٰ کا ایک معنی بزرگان دین نے بڑے اچھے انداز میں یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جہاں پر نہ جانے کا حکم دیا ہے، اللہ تجھے وہاں پر نہ دیکھے، اور پروردگار عالم نے جہاں پر تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی رب نے فرما دیا کہ جہاں جاؤ وہاں تم رہو، اور جہاں پہ اللہ نے تمہیں جانے سے منع کیا وہاں پہ تم نہ رہو، یہ پرہیزگاری ہے۔ مطلب اس کا کیا ہوا؟ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکتوں سے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ آپ دیکھو جب کوئی کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس کام کو میں صحیح طور پر انجام دوں، تو تقویٰ کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب تم تقویٰ اختیار کرو تو جیسا تقویٰ، جیسا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم بیماری سے ڈرتے ہیں تو اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اگر ہم کسی اور امر سے ڈرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم تنگی سے ڈرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے لیے بڑے انتظامات کرتا ہے۔ تو کیا ہم اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی ہم کیا اسی طرح تگ و دو کرتے ہیں جیسے دنیا کی دوسری چیزوں سے ڈرتے ہوئے ہم بہت کچھ کوشش کیا کرتے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ کیا واقعی ہم لوگ جتنا ہو سکتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے ہیں۔ اور دنیا کی چیزوں کے معاملے میں ہمارا جو ہے وہ بالکل ہی الگ ہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ، ایک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ پورا مہینہ ہماری ٹریننگ ہو اور ہم پرہیزگاری کی ٹریننگ لیں۔ آپ کو حدیث جبریل یاد ہوگی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسلام کے بارے میں سوال کیا، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ انہی میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کا معنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا، عبادت اس طرح کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں کر سکتے تو یہ یقین کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مرتبہ احسان، یہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا مرتبہ۔ اب آپ صوفیاء کرام کی زندگی دیکھیں،
ہمارے بزرگان دین ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیں یہ مرتبہ مل جائے، احسان کا مرتبہ مل جائے، یہ تقویٰ کا مرتبہ ہم کو حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسا اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم کم سے کم اتنا تو کریں کہ یہ یقین رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء کرام نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے لیے خرچ کر دی کہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ اللہ یہ تقویٰ اور مرتبہ احسان ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن بڑا کتنی خوشی کی بات ہے کہ صوفیاء کرام جس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر یہی تقویٰ کا مرتبہ، یہی احسان کا مرتبہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی عطا فرما دیا۔ ایک مہینہ تک ہمارا تصور کیا رہتا ہے؟ دن بھر ہم نہیں کھائیں گے اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم نہیں پیئیں گے اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم یہ کام نہیں کریں گے جو روزے میں منع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور بڑے تو بڑے ایک مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اس کو بھی اگر کہا جائے کہ یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ پی لو، وہ پی لو، تو وہ تیار نہیں ہوتا، وہ یہی کہتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ نے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کیا، اگر میں کھا لوں گا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ تو مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ بھی رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر مرتبہ احسان پہ فائز ہوتا ہے اور یہ تصور رکھتا ہے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کتنی بہترین ٹریننگ ہے مسلمانوں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ہم گنہگاروں کو ماہ رمضان کے اندر یہ احسان کا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں، جس کے لیے صوفیاء کرام ساری زندگی کوششیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مرتبہ احسان اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم گنہگاروں کو نصیب فرماتا ہے۔ اور آپ ایک بات دیکھیں، جب تقویٰ روزے سے ملتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ماہ رمضان گزر جائے اس کے باوجود بھی پرہیزگار نہیں بن پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی جب بیمار ہو جائے اسے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اگر وہ ڈسچارج ہونے کے بعد میں باہر آئے اور پہلے ہی کی طرح بیمار رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاج سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بلا تشبیہ اگر ماہ رمضان میں ایک مہینے کی ہم کو ٹریننگ دی گئی تقویٰ اور پرہیزگاری کی، ہم حلال چیزیں بھی نہیں کھا رہے ہیں، ہم حلال چیزیں بھی نہیں پی رہے ہیں، ہم اپنی کمائی کی حلال روزی کی چیزوں سے بھی پرہیز کر رہے ہیں، اتنے پرہیزگار بن گئے، اور پھر ماہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد میں ہم حلال تو حلال حرام کام کرنے کے لیے بھی آگے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایک مہینے تک جو ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی ٹریننگ دی گئی تھی، ہم جب ایک مہینے کے بعد میں رمضان المبارک گزار کر کے ڈسچارج ہو کر کے باہر آئے تو پھر وہ جو علاج ہمارا تقویٰ والا تھا وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا تقاضا ہے، اس کی جو شرطیں ہیں وہ ہم نے پوری نہیں کی۔ اگر ہم ان شرطوں کو پورا کرتے تو پھر ہم ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد میں خوب پرہیزگار بن کر کے باہر آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جب کوئی دوائی لکھتا ہے، اگر نسخہ صحیح ہو، ٹریٹمنٹ صحیح ہو اور کوئی دوائی استعمال کرے اور پرہیز کرے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو یا تو ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں تھا، اور یا پھر اس نے دوائی نہیں کھائی، اور یا پھر اس نے پرہیز نہیں کیا۔ یہ جو پرہیزگاری کا جو ہمیں نسخہ عطا فرمایا، روزہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس نسخے کے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ نے جو نسخہ عطا فرمایا یقیناً وہ صحیح ہے۔ جو بندہ اس روزے کو رکھے گا اللہ اسے پرہیزگار بنائے گا۔ تو نسخہ تو صحیح ہے، ہم نے روزہ رکھا بھی ہے، اب کمی کہاں سے رہ گئی؟ اب کمی وہیں پہ رہ گئی کہ جو نسخہ صحیح اور روزہ رکھا بھی گیا لیکن پرہیزگار نہیں بنے، اس کا مطلب ہم نے روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہم نے روزے کی شرطوں کو پورا نہیں کیا۔ روزے میں ہمیں جو بڑا مقصد دیا گیا تھا اس مقصد کو پانے کے لیے ہم نے اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں گزارا۔ اگر ہم ایسا کرتے تو ہمیں یہ تقویٰ و پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جاتی۔ اور آج تو بڑا تعجب ہوتا ہے، مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ تو ماہ رمضان میں روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں،
بتاؤ تقوی و پرہیزگاری کا اتنا زبردست سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں عطا فرمایا، جس کو اللہ نے عقل دی، طاقت دی، سب کچھ صحت موجود ہے، اس کے باوجود بغیر عذر کے وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ حدیث پاک میں موجود ہے جو ماہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے، بغیر مرض کے چھوڑ دے گا، پھر سارے زمانے کا روزہ بھی اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وہ لوگ یہ بہانہ کر کے روزہ نہ رکھیں کہ گرمی بہت ہے، دن بہت بڑے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ دن اگر بڑے ہوں گے اور گرمی زیادہ ہوگی تو روزے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اب یاد کریں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ گرمی کے مہینے کے اندر روزہ رکھو تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ جاؤ، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے نماز پڑھو تاکہ تم قبر کے اندھیرے کے اندر اجالا پالو اور اللہ تمہیں قبروں کے اندر اجالا نصیب فرما دے۔ ایک حضرت عامر بن قیس ہے، یہ جب بصرہ سے شام کی طرف گئے، جب یہ شام میں پہنچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، آپ کو کوئی کام ہو تو بتاؤ، بار بار پوچھتے تھے لیکن یہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک دن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ضرورت پوچھی تو دیکھو اللہ والوں کی حاجت بھی کتنی بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہی حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ بصرہ میں رمضان کے مہینے میں گرمی کے اندر روزہ رکھنے میں جو مزہ آتا تھا، آپ کے شام کے اندر وہ گرمی نہیں ہے، مجھے وہ گرمی لا کے دو تاکہ اس گرمی میں روزہ رکھوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں قرب حاصل کر لوں۔ تو جتنا بندہ تکلیف اٹھائے گا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا فرمائے گا۔ ایک صحابیہ ہے بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتی تھی۔ اب بچے آدھا دن گزر جاتا تو روتے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ ان کو روزہ ہم لوگ کھلوا دیتے، نہیں، ہم ان کو کھلونے دیتے تھے۔ اب وہ کھلونے سے کھیلنے لگ جاتے اور ایسے ہم ان کا ٹائم پاس کروا کر کے ان کا روزہ مکمل کروا دیا کرتے تھے۔ بتاؤ عرب کی اس گرمی کے اندر جہاں بڑے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، وہ صحابیہ کا دیکھو طریقہ، دیکھو بچوں کو کیسے روزے کی وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، آخری وقت کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تمنا ظاہر کی، کہا افسوس ہے کہ اب وہ گرمی کے روزے میں رکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا سے جا رہے ہیں، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ مال و اسباب کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے۔ دنیا سے جاتے جاتے اگر افسوس ہو رہا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو جو گرمی کے مہینے کے اندر لمبے لمبے دنوں کے اندر روزہ رکھ کر کے اللہ کو راضی رکھنے کا جو موقع مجھے میسر آ رہا تھا، اب وہ موقع مجھے نہیں مل پائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں بہت گرمی ہے، کیسے روزہ رکھیں، دن بہت بڑا ہے۔ ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ کہ تمنا کرتے تھے دن بڑا ہو، گرمی خوب ہو، پھر ہم روزہ رکھیں اور خوب تکلیف ہو، اور جب یہ تکلیف اللہ تعالی ہماری دیکھے تو اللہ ہم پر رحم کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ جو ہے وہ اسی کے صدقے کے اندر ہماری نجات ہم کو عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، آخری وقت ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کا وہ دوست رو رہا ہے، پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ بتاؤ، اس نے آخری وقت میں رونے کی جو وجہ بتائی ہم لوگوں کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی روزے رکھے، میں کبھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا، میں رات بھر عبادت کرتا تھا، رات میں سوتا نہیں تھا، لیکن اب میرا آخری وقت آ گیا، مجھے ایک چیز رلا رہی ہے۔ کہا کیا چیز رلا رہی ہے؟ کہا میں نے ایک بار ایک مجبوری کی وجہ سے ایک دن کا روزہ میں نہیں رکھ پایا تھا، اور ایک بار ایک ایسی صورتحال پیش آ گئی تھی کہ رات میں کھڑے ہو کر کے عبادت نہیں کر پایا تھا، تو وہ دن اور وہ رات مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں، کاش وہ ایک دن کا روزہ میرا نہ چھوٹا ہوتا اور وہ ایک رات کی عبادت نہ چھوٹی ہوتی، بس اسی کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ بتاؤ، ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، اور رات بھر ہمیشہ جاگ کر کے عبادت کرتے رہے، اور دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ایک دن اور ایک رات کا جو عبادت کا معاملہ ان کا رہ گیا تھا اس پر رو رہے ہیں۔
بتاؤ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، اور ہمیں دن بڑا لگتا ہے، ہمیں گرمی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرمی کے مہینے میں روزے نہیں رکھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام تو سید المعصومین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جنت کے مالک ہے. اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی روزہ بھی رکھا اور اعتکاف بھی کیا، اور ایک سال اعتکاف چھوٹ گیا تو پھر آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی. بدر کے میدان میں رمضان المبارک میں آپ تشریف لے گئے، فتح مکہ کے لیے گرمی کے موسم میں آپ رمضان المبارک میں تشریف لے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مقدس زندگی کے ایام کو اس انداز میں گزار کر کے امت کو بتا دیا کہ تم گرمی کا خیال مت کرو، دن کے بڑے ہونے کا خیال مت کرو، یہ دیکھو کہ کس کے حکم کے اوپر تم عمل کر رہے ہو. تو بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پرہیزگاری کی دولت نصیب فرماتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو ماہ رمضان کے اندر نیک بن گئے اور ماہ رمضان کے بعد پھر ان کی نیکی ختم نہیں ہوتی. آپ نے حج کے بارے میں سنا ہوگا کہ حج مقبول کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جب حج کر کے آئے اور پھر آنے کے بعد نیک بن جائے، پہلے نیک نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے. تو روزے کی بھی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ اگر بندہ پہلے گنہگار تھا، ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد میں نیک بن گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا جو مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے اس میں وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے اس کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اور پہلے بھی ویسے ہی تھے، ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی ویسے ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا تھا اس مقصد کو ہم نہ پا سکے، ہم اپنے روزوں کو قبولیت کے اس مقام تک نہ لے جا سکے. حضرات مکرم، ایسا مقدس مہینہ ہمارے درمیان موجود ہو اور اس کے باوجود بھی ہم روزہ چھوڑ دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم جو ہے وہ بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی اگر صحیح معنی میں کوشش کرتا ہے تو پھر کر لیتا ہے. آپ کو جب پیسہ کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے تو آپ دھوپ کا خیال نہیں کرتے، بارش کے اندر رین کوٹ لے کر کے نکل جاتے ہیں، چھاتا لے کر کے نکل جاتے ہیں. جب دھن سوار ہوتی ہے تو آپ کتنی مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں اور نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کوشش کر رہے ہیں. کیا اگر نیک کام کے لیے اور ماہ رمضان میں عبادت کے لیے آپ کوشش کریں تو کیا نہیں کر پائیں گے؟ کتنے لوگوں تو یہ دیکھا گیا کہ ماہ رمضان میں تراویح کے اندر ان کو بھاری پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاؤں درد کرتے ہیں، ہم 20 رکعت تراویح کیسے پڑھیں؟ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 20 رکعت تراویح میں جو 1.5 پارہ پڑھا جاتا ہے 1 گھنٹہ ہی تو لگتا ہے. کیا 1 گھنٹے تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہمارے لیے اتنا مشکل کام ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے بھی نہ ہو پائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری ہوتی ہے کس پر؟ اس پر جو خشوع و خضوع والا نہیں ہوتا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس پر نماز بھاری نہیں ہوتی ہے. اور دوسری جگہ رب نے فرمایا کہ منافقین پر نماز بھاری ہے. تو جن کے دل میں نفاق ہے ان کے لیے نماز بھاری ہوتی ہے. اب اگر ہم 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو بھاری سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو منافق کیا کرتے تھے. حالانکہ ہمیں منافقوں کے کاموں سے بچنا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اہل ایمان کا طریقہ ہے. 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو گئے، اس کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ کل رب کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو کر کے جائیں گے. ورنہ قرآن پڑھے، وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایمان والے نہ تھے، قیامت کے میدان میں پہنچیں گے، اللہ کو سجدہ بھی کرنا چاہیں گے، ان کی پیٹوں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. لہذا یہ 1 گھنٹہ تراویح کو بھاری، یہ تو شکر ادا کرو. ارے اللہ، اگر تو ہمیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھی حکم دیتا، ہم اسی طرح تیری بارگاہ میں کھڑے رہتے. یہ تصور ہونا چاہیے. تو یہ ماہ مبارک ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ پرہیزگار بننے سے فائدے کتنے ہیں. آپ قرآن مقدس کو پڑھیں، قرآن مقدس میں 90 بار سے زیادہ اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر فرمایا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟
تو حضرت ابی بن کعب نے بتایا کہ آپ کبھی جھاڑی والی جگہ سے گزرے؟ کا گزرا ہوں۔ کا کیسے گزرتے؟ کا کپڑے بچا کے نکلتا ہوں۔ کا تقویٰ کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب تم زندگی گزارو تو اس طرح گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارو کہ کہیں کوئی گناہ تم سے نہ ہو جائے، جس طرح جھاڑی والی جگہ سے تم کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچایا کرتے ہو۔ اب بندہ جب اس طرح بچ جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، تو پھر حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ پرہیزگار بن جائے، پھر جہاں چاہے وہاں سو جائے، اس کو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ لوگ ڈرتے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ حضرت قتادہ نے بتایا کہ تم اگر پرہیزگار بن گئے، تم اگر تلواروں کے بیچ میں بھی جا کے سو جاؤ تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا، اس لیے کہ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ وہ اطمینان اور سکون نصیب فرماتا ہے، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں تقویٰ کا سب سے پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی بندہ جب پرہیزگار بنتا ہے تو اللہ پہلا انعام اس کو کیا دیتا ہے؟ اللہ اسے ایک انعام یہ دیتا ہے کہ اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو بندہ پرہیزگار بن جائے، اللہ اسے خوب روزی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور انعام ثم ننجی الذین اتقوا، جو بندہ پرہیزگار بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ جہنم کی آگ سے پرہیزگاروں کو بچاتا ہے۔ تیسرا انعام مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگاروں کی مثال، پرہیزگاروں کے لیے رب نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ اس جنت کی مثال ہے، جنت کی مثل ہے، اس کا احوال ہے جو تیار کی گئی، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ ایک تیسرا انعام۔ اور پھر چوتھا انعام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تم کو سب سکھا دے گا، اللہ تمہیں علم عطا فرما دے گا۔ پرہیزگار بنو گے اللہ تمہیں بڑا نالج عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے بڑے فائدے بیان کیے گئے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اگر تم پرہیزگار بنو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری برائیوں کو اتار دے گا۔ یہ پرہیزگاری کا صلہ۔ اور ایک اور بڑا صلہ، اللہ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جب تم پرہیزگار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی جب تم پرہیزگار بنو گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کا قرب تمہیں نصیب فرمائے گا اور اپنی بارگاہ کا قرب تم کو عطا فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ تم ساری نیکیوں کو جمع کر لو گے۔ جو بندہ پرہیزگار بن جاتا، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ پرہیزگار بن جائے وہ ساری نیکیوں کو جمع کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس ماہ رمضان کے اندر تو پورا دن ہی عبادت میں ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو 5 منٹ نماز پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ کی عبادت ہے۔ اگر آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں 10 منٹ، 10 منٹ کی عبادت ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے کی عبادت ہے، کوئی 1 گھنٹے کی عبادت ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، افطاری کے وقت تک یہ روزہ چلتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کنٹینیوس عبادت ہے، بندہ دن بھر عبادت کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی عبادت عطا فرمائی جو دن بھر ہمارے لیے جاری و ساری رہتی ہے۔ اور ادھر پھر ہم روزے سے فارغ ہوتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب، پھر تراویح میں آتے ہیں، قرآن مقدس سنتے ہیں، تو یہ سب اجر و ثواب والے کام ہے۔ تو ایسے مقدس موقع کے اندر ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کرواتے تھے۔ وہ جانتے تھے ماہ رمضان کی قدر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی، وہ دن بھر جو ہے وہ حدیث کی خدمت میں لگے رہتے، لیکن جب ماہ رمضان المبارک آتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سارے کام بند کر دیتے اور سارے کام بند کر کے صرف قرآن پڑھتے اور روزانہ افطاری کے وقت میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ماہ رمضان میں عبادت کا طریقہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ قرآن پاک ختم کیا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ قرآن پاک ختم کرتے۔ تو انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ ایسے مقدس موقع اللہ تبارک و تعالیٰ جب نصیب فرمائے تو بندے کو ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب اگر ہم بہانہ بنائیں کہ کام بہت ہے،
اور ہمیں جو ہے وہ گرمی کا احساس ہوتا ہے، یہ بہانہ وہ بہانہ، یہ سب شیطان کے ہیلے ہیں۔ ہرگز ان بہانوں میں گرفتار نہ ہوں اور ماہ رمضان المبارک کی آپ حضرات قدر کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو پرہیزگار بننے کی کوشش کریں۔ وہ حدیث پاک میں موجود ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ انہی میں سے ایک وہ بندہ جو پرہیزگار ہے، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بتاؤ، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں ہی کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو ہمیں تو آج کوشش اور آج محنت کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کی گرمیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا سامان پیدا فرما دے۔ اب ایسے موقع پر اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، اچھا ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان تو اس زمانے میں قید کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کا نفس یہ بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ وہ ایک تو کم ہو گیا، اب یہ جو دوسرا ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور یہ بھی اگر کنٹرول ہوگا تو تقوی اور پرہیزگاری ہی سے کنٹرول ہوگا۔ تو آپ حضرات ماہ رمضان کے تقاضوں کو پورا کریں تو انشاءاللہ نفس کنٹرول ہوگا، پرہیزگار بنیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ تو میں نے جو بتایا تھا کہ ماہ رمضان کا شیڈول آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی وقت خالی نہ رہے۔ اگر کام پر ہیں تو کام کرتے کرتے ہی تسبیح پڑھیں، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ سلائی کرتے تھے تو ہر ٹانکے پہ سبحان اللہ کہا کرتے تھے وہ۔ تو ایسے جو بھی کام میں آپ رہیں، عبادت میں مگن رہیں، لیکن اگر پھر بھی کچھ نہ کر سکیں، جیسے ہی فرصت ملے آپ فارغ ہو کر کے آئیں تو پھر آتے ہوئے راستے میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں، اپنے گھر یا مسجد میں پہنچ جائیں، پھر ٹائم خالی نہ چھوڑیں، اس کے اندر بھی درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، اور یہ تصور کر لیں کہ ایک ایک سانس کو مجھے کام میں لانا ہے۔ جب پورا مہینہ آپ ایک ایک سانس کو کام میں لائیں گے تو ماہ رمضان گزرنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس تقوی کو تمہارے دلوں میں پیوست فرما دے گا اور صحیح معنوں میں آپ لوگ پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔